السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خلیفہ اور خاص مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے دارالخلافہ دہلی کے بادشاہ کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے دہلی کے باغ کی سیر فرما رہے تھے اور بڑے خوش و خرم دین و دنیا کی باتوں میں مشغول تھے کہ اچانک ایک بدکار عورت اس باغ میں آئی اور دہلی کے بادشاہ کو کہنے لگی، حضور میری فریاد سنو اور میری حاجت کو پورا فرمائیں۔ دہلی کے بادشاہ نے کہا کہ بی بی بتا تیری حاجت کیا ہے اور تو کیا لینا چاہتی ہے؟ اس بدکار عورت نے عرض کی، حضور مجھ پر بڑا ظلم ہوا، اور پھر وہ رونے لگی اور کہنے لگی، حضور والا میرا نکاح کر دیجئے کیونکہ میں بڑی مصیبت میں گرفتار ہوں اور مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیجئے۔ دہلی کے بادشاہ نے کہا کہ بی بی تو بتا، تو کس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے اور تو کس عذاب میں مبتلا اور تجھے کس آدمی نے عذاب میں مبتلا کیا ہے؟ وہ بدکار عورت کہنے لگی، حضور والا یہ صاحب جو آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر سیر میں مست ہیں اور اپنے آپ کو قطب الدین اور وقت کا ولی اور نہ جانے کیا کیا کہلاتے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ حرام کاری کی یعنی زنا کیا ہے، نعوذ باللہ، اور ان کی حرام کاری کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی ہوں، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ بی بی تو کنواری ہے لیکن یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے؟ حضور والا میں شرم سے خاموش ہو جاتی ہوں، اللہ میرے ساتھ انصاف فرمائیں اور مجھے لوگوں کے طنز و طعنہ سے بچا لیں۔ ناظرین، جب اس بدکار عورت کی یہ بات دہلی کے بادشاہ نے، امراء و وزراء اور بادشاہ کے ساتھیوں نے سنی تو ان پر ایک سکتے کا عالم طاری ہو گیا اور تمام حاضرین حیرت کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ یہ عورت کیا کہتی ہے اور یہ الزام اس پر لگا رہی ہے جس کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کا قطب بنا کر بھیجا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ کیا ولی بھی نعوذ باللہ ایسی برائی کر سکتے ہیں؟ یہ سوال حاضرین کے ذہنوں میں اچھلنے لگا اور ادھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ شرمندگی اور ندامت سے سر جھکائے کھڑے ہیں اور سر سے لے کر پاؤں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں، مولا کریم یہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ مولا کریم تو گواہ ہے، میں نے آج تک کسی نامحرم کو بھول کر بھی ایک آنکھ تک نہیں دیکھا، لیکن رب کائنات اس نے تو مجھ پر الزام لگانے کی حد ہی کر دی ہے، اور شرم و حیا کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر سر اٹھایا اور اپنا چہرہ اجمیر شریف کی طرف کیا اور عرض کی کہ اے لجپال مرشد اور اللہ کے محبوب ولی، اے میرے پیارے، میرے ہادی، آپ نے مجھے دہلی میں جب قطب بنا کر بھیجا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ قطب الدین تم دہلی جاؤ، ہم تمہاری عزت اور عظمت کے محافظ ہیں۔ یا معین الدین چشتی، آج ایک بدکار عورت نے میری عزت کی پاکیزگی کو چیلنج کر دیا ہے، میری عظمت کو گھٹانے کا ناکام منصوبہ بنا لیا ہے۔ اے میرے مرشد میری مدد فرماؤ، اے میرے مرشد، آج اگر میری عزت لٹ گئی تو میرا تو جو بگڑے گا سو بگڑے گا، لیکن آپ کی عزت پر بھی حرف آ جائے گا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف کی طرف منہ کر کے امداد کے طالب ہیں۔ ابھی چہرہ اجمیر شریف کی طرف ہی تھا کہ پیروں کے پیر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے اس باغ میں پہنچ گئے جس میں ہندوستان دہلی کا بادشاہ، امراء و وزراء اور اراکین سلطنت اور خاص حضرات کھڑے ہیں۔ دہلی کے بادشاہ نے، امراء و وزراء اور اراکین سلطنت اور تمام لوگوں نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کی۔ پھر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ قطب الدین مجھے کیوں یاد کیا ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ منہ سے تو کچھ نہ بول سکے،
لیکن آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں موتیوں کی طرح بہنے لگی کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور آنکھوں سے گویا اشارہ کیا کہ حضرت یہ وہ بدکار عورت ہے جس نے مجھے آپ کو بلانے پر مجبور کیا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس بدکار عورت کے پاس تشریف لے گئے اور اس بدکار عورت کے پیٹ پر انگلی رکھ کر اشارہ فرمایا کہ حاملہ کے بچے تیری ماں نے میرے مرید قطب الدین پر تیرے باپ ہونے کا الزام لگایا ہے۔ بول، کیا یہ سچ ہے کہ قطب الدین تیرا باپ ہے؟ ناظرین، قدرت الہی سے اس بدکار عورت کے پیٹ سے وہ بچہ بولنے لگا اور کہنے لگا، یا خواجہ غریب نواز، میری ماں کا بیان بالکل غلط ہے، یہ بڑی حرام کارہ ہے اور بدماش ہے۔ یا غریب نواز، میری ماں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر ہزاروں لیے ہیں الزام لگانے کے، اور اگر یہ کامیاب ہو جاتی تو ہزاروں اور اس کو آپ کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دشمنوں سے ملتے۔ حضرت، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا مرید قطب الدین بالکل پاک صاف ہے اور میری ماں جھوٹی ہے۔ جب اس بدکار عورت کے پیٹ سے بچے نے گواہی دی تو تمام حاضرین مجلس نے خواجہ غریب نواز اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کو چومنا شروع کر دیا، اور اس عورت نے اقرار کیا کہ حضور واقعی قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بالکل بے گناہ ہیں، اور خدا کے لیے مجھے معاف فرما دیجئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کرم فرماتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ ایک مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دشمن نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرانے کے لیے ایک کرائے کے قاتل کو بلایا اور اس سے کہا کہ ایک آدمی کو قتل کرنے کے تم کتنے پیسے لیتے ہو؟ اس کرائے کے قاتل نے اپنی قیمت بتائی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن نے اس کرائے کے قاتل سے کہا کہ اگر تو خواجہ معین الدین چشتی کو جا کر قتل کر دے تو میں تمہیں تمہاری قیمت سے 2 گنی قیمت ادا کروں گا۔ اس کرائے کے قاتل نے کہا کہ یہ خواجہ معین الدین چشتی کون ہے؟ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن نے کہا کہ میاں وہ تو ایک فقیر درویش ہے اور اپنے آپ کو بزرگ کہتا ہے، وہ ہر وقت بس اپنے حجرے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، جو بھی اس سے ملاقات کرنا چاہے وہ ملاقات کرتا ہے۔ تم جاؤ، ملاقات کا بہانہ کر کے ایک ہی وار میں فقیر بابے کا کام تمام کر دینا۔ اگر تم اس مشن میں کامیاب لوٹے تو میں منہ مانگی قیمت کے علاوہ اور بھی بہت سارے انعام و اکرام سے نوازوں گا، اور یہ لو آدھی رقم، قتل کے بعد بقایا رقم تمہیں مل جائے گی۔ کرائے کے قاتل نے کہا کہ میاں جی تم گھبراؤ نہیں، میں نے کئی لوگوں کو قتل کیا ہے اور پتہ بھی نہیں چلنے دیا اور دیر بھی کبھی نہیں لگائی، تم میرا انتظار کرو، میں ابھی تمہارے دشمن کو قتل کر کے تمہارے پاس ابھی آیا۔ ناظرین، وہ کرائے کا قاتل خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن سے وعدہ کر کے بڑا خوش چلا کہ ابھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کر کے انعام و اکرام سے مالا مال ہو جائے گا۔ وہ کرائے کا قاتل خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے کے پاس پہنچا۔ کیا دیکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی یاد میں مست ہیں اور اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں۔ اس نے جاتے ہی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو سلام عرض کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے نظریں اٹھائیں اور فرمایا، میاں کیا کام ہے؟ عرض کی، حضور بس آپ کی زیارت کا شوق مجھے کھینچ لایا ہے، اس لیے میں آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے، فرمایا، میاں کرائے کے قاتل جو تم نے ہمارے دشمن سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں ابھی معین الدین کو قتل کر کے آتا ہوں،
وہ تم پورا کر لو، پھر قدم بوسی بھی کر لینا۔ جب اس کرائے کے قاتل نے یہ بات سنی تو تھر تھرانے لگا اور جسم پر کپکپی طاری ہو گئی اور عرض کرنے لگا، حضور یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا، جب تم کو ہمارے دشمن نے بلایا اور قتل کی رقم دی اور تم ہمارے قتل کے ارادے سے چلے تو ہم سب نگاہ ولایت سے دیکھ رہے تھے۔ ارے میاں، جب سے ہم نے اللہ سے دوستی لگائی ہے اس دن سے اللہ نے ہمیں ہر چیز سے باخبر کر دیا ہے۔ جب اس کرائے کے قاتل نے یہ بات سنی تو فوراً قدموں میں جھک گیا، عرض کی، حضور مجھے معاف فرما دیجئے اور مجھے اپنا غلام بنا لیجئے اور میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیے تاکہ اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، امید ہے میرا اللہ بھی تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ جب اس آدمی نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سنا کہ اللہ بھی تمہیں معاف فرما دے گا تو فوراً سر نیاز اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا اور رو رو کر توبہ کرنے لگا اور وہ سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی 971 عیسوی میں پیدا ہوا، 6 برس کا تھا کہ باپ غزنی کا بادشاہ بنا۔ 15 سال کی عمر میں باپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہونے لگا اور اس کی بہادری اور جرأت کے چرچے ہونے لگے۔ چنانچہ سبکتگین نے اس کو خراسان کا حاکم بنا کر بھیج دیا۔ تعلیم نہایت عمدہ پائی تھی، فقہ حدیث تفسیر کی کتابیں پڑھیں، قرآن مجید حفظ کیا۔ ابتدائی عمر میں فقہ پر خود ایک کتاب بھی لکھی۔ شمالی ہند کا راجہ جے پال سبکتگین کے زمانے میں 2 دفعہ غزنی پر حملہ کر چکا تھا۔ جب سلطان محمود غزنوی 15 سال کی عمر میں باپ کا جانشین بنا تو جے پال نے 3ری دفعہ حملہ کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کو سخت شکست دی اور گرفتار کر لیا۔ راجہ نے بڑے دعوے وعید کر کے رہائی حاصل کی۔ سلطان محمود غزنوی ایک سپہ سالار اور فاتح کی حیثیت ہی سے نہیں بلکہ علم و فن کی سرپرستی کے اعتبار سے بے نظیر حکمران تھا۔ بڑے بڑے عالم اور شاعر اس کے دربار میں موجود تھے۔ فردوسی کی سرپرستی کر کے اس نے شاہ نامے کی تکمیل کرائی۔ غزنی میں بڑے بڑے مدرسے قائم کیے، اہل علم کی امداد پر لاکھوں روپیہ سالانہ صرف کرتا۔ 1022 میں سلطان محمود غزنوی نے پنجاب کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ کربلا کے بعد یوم عاشوراء کو عظمت کے علاوہ تاریخ کا سب سے دردناک دن بھی سمجھا جانے لگا ہے۔ آئیے پہلے انہی میں سے کچھ خاص واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کو ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہی پیدا فرمایا۔ نمبر 2، جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے جنت سے گندم کا دانہ کھایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکال دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کئی مدت تک اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم الحرام کو قبول فرمائی۔ نمبر 3، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا۔ نمبر 4، جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں سیلاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب میں ادھر ادھر تیر رہی تھی، وہ سیلاب کی زد میں آ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو اسی دن محفوظ کیا تھا۔ نمبر 5، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے لقب سے نوازا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ننھے اور پیارے سے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے تھے۔ نمبر 7، جب عزیز مصر کی بیوی نے
حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں قید کروا دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی فرمائی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 10 محرم الحرام کا دن ہمارے لیے بہت ہی محترم اور احترام کے قابل ہے۔ نمبر 8، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ ملایا تھا۔ نمبر 9، جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو جان سے مارنے کے لیے ان کا پیچھا کیا تھا، تو یہی وہ دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے آپ علیہ السلام کو رہائی فرمائی تھی۔ نمبر 10، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی تھی۔ نمبر 11، محرم الحرام کی 10 تاریخ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دوبارہ سے بادشاہت نصیب فرمائی تھی۔ نمبر 12، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا عطا کی تھی۔ نمبر 13، یہ وہی دن ہے جس دن حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کے بعد باہر نکالا گیا تھا۔ نمبر 14، اسی روز اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس قوم سے عذاب کو دور فرمایا تھا۔ نمبر 15، اسی دن اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ نمبر 16، یہ وہی دن ہے جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح سے تنگ کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے محفوظ کر کے آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیا تھا۔ نمبر 17، اس مبارک دن میں ہی دنیا میں پہلی دفعہ باران رحمت نازل ہوئی تھی۔ نمبر 18، خانہ کعبہ پر اسی دن نیا غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ 19، اسی دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت مولا علی شیر خدا سے کیا تھا۔ نمبر 20، اسی دن بدبخت یزیدی نے فوج نے حضرت امام حسین کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ 21 محرم کی 10 تاریخ کو ہی قیامت قائم ہوگی۔ واقعہ کربلا ہمارے لیے ایک پیغام ہے، یہ صرف 10 دن کے لیے رونے کا نام نہیں، بے شک امام حسین کے لیے رونا بھی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔